ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے تازہ ترین خبریں سنیے۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلسل 116ویں روز بھی بھارتی فوجی محاصرہ جاری ہے، جس کی وجہ سے وادی کشمیر کے علاوہ جموں خطے کے متعدد علاقوں کا بیرونی دنیا سے رابطہ مسلسل منقطع ہے۔ بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں ضلع پلوامہ کے علاقے دربگام میں شہید ہونے والے 2 کشمیری نوجوانوں کی نماز جنازہ میں ہزاروں افراد نے گزشتہ روز شرکت کی۔ اس موقع پر بھارت کے خلاف اور پاکستان اور آزادی کے حق میں فلک شگاف نعرے لگائے گئے۔ ادھر بھارتی سپریم کورٹ نے 5 اگست کو جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے تناظر میں مقبوضہ کشمیر میں نافذ پابندیوں، ذرائع ابلاغ اور ٹیلی فون سروسز کی معطلی کے خلاف دائر کی جانے والی عرضداشتوں پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں 116 روز سے جاری لاک ڈاؤن کے باعث کشمیریوں کو انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کا سامنا ہے، لیکن طاقتور ممالک اپنے تجارتی مفاد کی وجہ سے خاموش ہیں۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر اسد مجید نے کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر سے فوجی محاصرہ ختم کر کے بین الاقوامی دنیا کو وہاں رسائی اور کشمیریوں کو اپنے مستقبل کے فیصلے کا حق دے۔ امریکہ کی انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے تصدیق کر دی ہے کہ بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں کشمیری شہریوں سے انتقام لینے کے لیے ریپ کو بطور ہتھیار استعمال کر رہی ہے، جبکہ قابض حکومت کی طرف سے اہلکاروں کے خلاف کوئی قانون کارروائی عمل میں نہیں لائی جاتی۔ HRW نے انسداد تشدد خواتین کے عالمی دن کے موقع پر شروع ہونے والی 16 دن پر مشتمل مہم کے آغاز پر بھارتی فوج کے کردار کو مقبوضہ کشمیر میں بے نقاب کیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ بھارت کا باضمیر طبقہ ہندو راشٹر کے جنون میں مبتلا، بی جے پی حکومت کی مجرمانہ اور اقلیت دشمن ایجنڈے پر سراپا احتجاج ہے۔ گڑگاؤں کی ایک پڑھی لکھی خاتون انتہا پسند مودی حکومت کی دھرم کی راجنیتی پر کیا کہتی ہے، آئے سنتے ہیں۔ آج کی ڈیٹ میں دھرم کی راجنیتی کرنے کے لیے اس لیول پر اتر گئے سارے کے سارے موب لنچنگز ہوتی ہیں، یہاں پر ہندو مسلم کیا جاتا ہے یا یہاں پر دلتوں کو مارا جاتا ہے، اور اگر ان کو ووٹ لینی ہوتی ہے تو وہ جا کے رام مندر کرتے ہیں، وہ جا کے اسٹیچوز بناتے ہیں۔ یہاں پر جب بھی کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو یا تو ہندو مسلم شروع ہو جاتا ہے یا پھر پاکستان شروع ہو جاتا ہے۔ کہیں تو دماغ بھٹکائیں گے نا، کیونکہ ہر انسان ہمارے آپ کے جیسا نہیں سوچتا۔ اس دیش میں پرابلم ساری کی ساری یہی ہے، لوگ مدعوں سے بھٹک چکے ہیں۔ ہندو مسلم کرتے کرتے آپ نے کتنے لوگوں کو مروا دیا ہے، یہ وکاس ہے؟ رام مندر کیا ہے؟ رام مندر کس نے دیکھا تھا وہاں پر مندر؟ اور اگر مندر تھا بھی وہاں پر، اور اگر اس وقت آج اتنے سالوں پہلے وہاں مسجد بن گئی تھی، تو پھر سے اسے توڑ کے آپ کیوں بنائیں گے مندر؟ ہندو خطرے میں ہے کس سے؟ مائنورٹی سے، جن بچاروں کو تم سڑکوں پہ صرف اس لیے مار دیتے ہو کہ وہ جے شری رام نہیں بول رہے، ان سے خطرے میں ہے ہندو؟ یا جن لوگوں کو آپ کاؤ سلاٹرنگ کے نام پر آپ مار دیتے ہو، ان سے خطرے میں ہے ہندو؟ کس سے خطرے میں ہے ہندو خطرے میں نہیں ہے، یہ دیش خطرے میں ہے۔ یہ دیش خطرے میں ہے مودی جی، امت شاہ جیسے لوگوں سے، پرگیا ٹھاکر جیسے لوگوں سے، یہ دیش خطرے میں ہے۔